ایک گائے میں لے کر آیا تھا تقریباً 95,000 روپے کی. 1,00,000 روپیہ انویسٹ کرنے پر مجھے 60-70 ہزار روپیہ بچ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو آپ نے میری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے پاس الحمدللہ 20 سے 25 جانور ہیں. ان میں سے میں آپ کو ایک کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس نے مجھے کتنا منافع دیا. آپ یہ کام کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ مجھے دعائیں دیں گے. ایک گائے میں لے کر آیا تھا تقریباً 95,000 روپے کی. تو میں نے وہ سیل کتنے کی ہے، میرا اس کے اوپر کتنا خرچہ آیا ہے سال کے اندر، یہ میں ساری تفصیل آپ کے ساتھ بیان کروں گا. انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی ناظرین، میرا نام ہے اسامہ انیس اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا اسامہ انیس آفیشیل. تو میں بتاتا ہوں کہ میں نے ایک گائے لی تھی. میں جانوروں کی یہاں ہمارا شیخو پورہ میں جو منڈی لگتی ہے وہ ہفتے والے دن لگتی ہے. میں چلا گیا وہاں گائے لینے کے لیے. تو توکڑ گائے میں نے لی، تقریباً کوئی 3-4 کلو وہ دودھ بھی دیتی تھی اور ہے بھی اچھی نسل کی تھی. تو میں نے ایک بیپاری کو ساتھ لیا جو جان پہچان جس کو اچھی تھی جانوروں کی، تو اس نے مجھے ایک گائے لے کے دی 95,000 روپے کی. لیکن جو بیچنے والا تھا اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ 3 مہینے کی گبن ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ یہ جھوٹ بولا تھا. تو میں جب اس گائے کو لے کر آیا تو میں نے اس کو تقریباً 1 سال اپنے پاس رکھا، 12 مہینے اپنے پاس رکھا. یہاں الحمدللہ میرے پاس آتے ہی وہ فوراً گبن ہو گئی. تو پھر وہ میں نے تیار کر کے اس کو سیل کر دیا. اب وہ سال کا جو میرا خرچہ اس کے اوپر آیا تھا، آپ 300 کے حساب سے لگا لیں، تقریباً 9,000 روپیہ ماہانہ بنتا ہے، 10,000 روپیہ، اور 1,00,000 روپے آپ خرچہ لگا لیں. 1,95,000 میں وہ مجھے پڑی تھی. تو میں نے تقریباً 1,80,90 میں تقریباً 80 میں آپ لگائیں مجھے وہ پڑی ہے. اور اگر اپنی زمین ہو تو پھر اتنے میں بھی نہیں پڑتی. میری اپنی زمین ہے یہ، تو میں نے ایک عام سا فارمولہ نکالا ہوا ہے کہ یہ 300 روپے میں ایک جانور ہمیں پڑتا ہے. لیکن اگر اپنی زمین ہو تو اتنے میں بھی نہیں پڑتا، کوئی 100 200 150 میں پڑتا ہے جانور. تو میں نے وہ الحمدللہ تیار کرنے کے بعد 2,55,000 یا 60 کی سیل کی. تو اب دیکھ لیں آپ، اس میں سے مجھے الحمدللہ 1,00,000 روپیہ انویسٹ کرنے پر مجھے تقریباً 60-70 ہزار روپیہ بچ گیا. تو یہ الحمدللہ بڑا برکت والا کام ہے. آپ اس کاروبار کو کریں، آپ کی نسلیں یاد کریں گے انشاءاللہ. آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے، میری نسلوں کو بھی دعائیں دیں گے. یہ کام بہت اچھا ہے اگر اس کو نیت کے ساتھ کیا جائے. ہر بندہ جو پڑھا لکھا ہے، نہیں پڑھا لکھا، وہ سارے اس کام کو کر سکتے ہیں. اور آپ ساتھ ساتھ کوئی جانور دوسرے لائیں، بچھڑے لا کے رکھ لیں، ساتھ بچڑیاں لا کے رکھ لیں، بچڑی فارمنگ کریں، بچڑا فارمنگ کریں، دودھ کا کام کریں. سارے کام ایک جگہ جب آپ کریں گے تو آپ کو اخراجات جو آپ کے سارے پورے ہو جائیں گے، اور آپ کو جو حویلی کے خرچے ہیں، اپنے جانوروں کے خرچے ہیں، وہ کوئی اس میں آپ کو پریشانی نہیں بنے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اور جو غریب ہیں ان کا خیال کیا کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بہت برکت رکھی ہے. جو ملازمت ہے اس میں 10% برکت ہے، جو تجارت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 90% برکت رکھی ہے. اس لیے آپ فیکٹریوں میں کام کرنے کی بجائے، یا مزدوریاں کرنے کی بجائے، یا لوگوں کے کام کرنے کی بجائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اپنا مال اس کام میں انویسٹ کرے. تو اگر آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس زمین ہونی چاہیے تقریباً کوئی 8-10 مرلے اپنے جانور رکھنے کے لیے. اگر آپ کے پاس چارہ بیچنے کے لیے زمین نہیں ہے، جوار لگانے کے لیے، مکئی لگانے کے لیے، گندم چاول لگانے کے لیے زمین نہیں ہے، زمین ہونا اس کام کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ جانور رکھیں، اور آپ باہر سے منڈیوں سے ان کو چارہ لا کر ڈال سکتے ہیں. توڑی لے لیں اور چارہ ساتھ ساتھ لاتے رہیں، یا سائلج بنا لیں. اور یہ بھی جو میں نے گائے سیل کی تھی تقریباً 255 کی، میں نے اپنے تعلقات میں سیل کی تھی، کیونکہ وہ کراس جرسی تھی گائے، کراس فریزن گائے تھی پاکستانی. ماشاءاللہ دودھ بھی اچھا دیتی تھی، ہے بھی سفید رنگ کی تھی. وہ 3 لاکھ تک تقریباً چلی جانی تھی، لیکن وہ میرا عزیز تھے، جاننے والے تھے. پھر میں نے ان کو 255 کی دی ان کی ضد کی وجہ سے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ اگر ایسی گائے لے کر آ جائیں، تقریباً 5 گائے 10 گائے بھی آپ لے کر آئیں، تو 5 لاکھ کی یا 10 لاکھ کی، تو آپ دیکھیں اب 10 گائے اگر آپ لے کر آتے ہیں تو آپ ان کو پورا سال رکھتے ہیں تو آپ کو تقریباً 5 سے 7 لاکھ روپیہ بچ جائے گا. تو میرے بھائیوں، آپ کوشش کریں کہ اسی کام کو کریں. ماہانہ آمدن جب آپ کی 60-70 ہزار روپیہ 80,000 روپیہ ہوگی تو آپ کا خود بخود کوشش کریں گے کہ میں اور جانور بڑھاؤں. یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ساری تفصیل میں نے خود لکھی ہوئی ہے، یہ کاپی کے اندر اپنے ایک ایک جانور کی میں آپ کو بتاتا رہوں گا. ایسے ہی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں. اگر کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہے یا کسی موضوع پہ ویڈیو بنوانی ہے تو وہ مجھے کمنٹ کرے.
اور جن بھائیوں کو ایسی ویڈیوز کی یا کوئی کاروبار میں پریشان ہے، کرنا نہیں چاہ رہے، یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تھوڑے پیسے ہیں، آپ ان کے پاس یہ میری ویڈیو پہنچائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ یہ کام ایک دفعہ کر کے دیکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ بڑے فارم بنا لیں، چھوٹے سے کام شروع کریں، انشاءاللہ کل کو وہ آپ کا اتنا سا چھوٹا کام اتنا بڑا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔